الحمد لله الذي نبّرنا بالعلوم القرآن والحديث ونبّرنا بالعلوم الراسخين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم عليك يا حبيب الله. يا أيها المشتاقون من نور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا. بحمد تعالی آج ربیع الثانی دا جمعہ مبارک آستانہ عالیہ تے درگاہ شریف تے حاضری نصیب ہے اور اسی سب خوش قسمت ہاں کہ سانو جمعے دی سعادت کریاں اے درگاہ شریف تے بتان دا موقع مل دے. بابا سرکار پیڑواج تشریف فرما رہے ہیں اور سابدہ سرکار سڑے سامنے تشریف فرما رہے ہیں. فاصلے اصل فاصلہ ہوندا کی ہے؟ فاصلہ اس تصور کا نام ہے جدے کوئی بندہ کوئی چیز ایک نقطے تے موجود ہوندی ہے تو کوئی دوسری چیز کسی دوسرے نقطے تے موجود ہوندی ہے. یہ فاصلہ کہتے ہیں. ایک شخص ایک نقطے تے موجود ہے، میتھ پڑھنا لے، حساب پڑھنا لے، جیومیٹری پڑھنا لے، سمجھتے ہیں کہ جدوں کوئی بھی جسم، کوئی بھی شے، کوئی بھی شخص ایک نقطے تے موجود ہوتا ہے، دوسرا جسم دوسرے نقطے تے موجود ہوتا ہے تو اسی کہنے ہیں اندر درمیان اتنا فاصلہ ہے، انہیں سینٹی میٹر کا فاصلہ ہے، اتنا کلو میٹر کا فاصلہ ہے، انہیں گھنٹیاں کا فاصلہ ہے، انہیں نوری سالوں کا فاصلہ ہے. لیکن جس ویلے مالک کے فضل نال، مالک کے کرم نال پھر کے نگاہ چار سو ٹھہری اسی کے روبرو، پھر کے نگاہ چار سو ٹھہری اسی کے روبرو، اس نے تو میری نگاہ کو قبلہ نما بنا دیا. جدو یہ نقطہ سمجھ کے ایک دائرے ایک سینٹر پوائنٹ تے ایک ریوڈی تے آ جاتا ہے، اس ویلے فاصلہ نہیں رہتا، بلکہ فاصلے کا احساس بھی نہیں رہتا. صرف ایک فاصلہ نہیں رہتا، فاصلے کا احساس بھی نہیں رہتا. یہ سب تو بڑی مثال حضرت سیدہ ویسے کرنی دی ہے. سبحان اللہ. حضرت ویسے کرنی فاصلے دے رہے پر کدی فاصلے تے نہیں رہے. جس نے
حضرت ابن عربی لکھتے ہیں کہ جس ویلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ڈھونڈ لیا, انہوں نے جا کے ملے, حضور نے اپنا خرقہ مبارک انہوں واسطے دیتا سا. جس ویلے مل لیا, ڈھونڈ لیا, بڑی انہوں نے لمبا خوبصورت واقعہ, اس دن پھر تفصیل نہ دیتے ہم یاد کریں گے. انہوں نے کی پوچھا, حضور نے میسج کی دیتا سی کہ میرے اس بندے نو ملنا انہیاں نشانیاں نے. وہ جو ایک نشانی سی کہ ہاتھ تے برس کا زخم کا نشان تھی, جی زخم ختم ہو جائے اتنا نشان موجود ہے. اور وہ بھی کیوں سی کہ جس ویلے آپ اس تکلیف چ گزرے, اس بیماری چ گزرے, تے اللہ پاک نے آسانی دیتی, تے اللہ پاک نو عرض کیتی یہ باری تعالیٰ مینوں یہ نشان تھوڑا رہن دے تاکہ مینوں یہ یاد رہے اور میں تیرا شکر ادا کرتا رہا کہ تو مینوں مائی جنت. سبحان اللہ. اور حضور نے اپنے جید صحابہ نو حکم دیتا کہ میرا خرقہ مبارک ویسے کرنی رضی اللہ تعالیٰ تک پہنچانا ہے, انہوں نے عرض کرنی ہے کہ میری امت واسطے دعا کرنی ہے. سبحان اللہ. اور وہ جس نے پہنچے اور انہوں نے پہچان لیا, عرض کی تھی بارفتی کی نہ رو لگ پے, کیا تسی بڑے بڑے صحابی ہو, بڑے بڑے درجے دے لوگ ہو, تسی امیر مومنین حضرت عمر ہو کیا, تو مینوں دسو کہ حضور دیکھ دے کے میں سن. سبحان اللہ سبحان اللہ. اچھا انہوں دوویں صحابہ جڑے ساری زندگی حضور کے نال بالکل رہے, وہ یاد کرتے پے نے کہ حضور دا صحابہ کیویں بیان کرن, تے بیان نہیں ہو پا رہا. آپ نے پوچھا کہ حضور دی داڑھی مبارک کنے وال سفید سن, انہوں نے یاد نہیں آ رہا کیونکہ جڑا سامنے ہوندا ہے, نیڑے ہوندا ہے, وہ ادب اکھاں تھلے چلی گئی, وہ فاصلے تے بیٹھے انہوں نے ساری پہچان ہے. انہوں نے پورا جڑے بابا جی فرماندے ہوندے نا کہ سورج نو پکایا ہویا سی, کیا بات, بے شک یاد کیتا ہویا سی. سبحان اللہ. یہ رنگ ہے ثابت. اج دا سی جڑا مختصر جی گفتگو کرن دی کوشش کران گے, وہ حضور دے دو غلام ساری امت دے بہت بڑے محسن, چار امام نے فقہ دے, جنہوں سے فقہ کہنے ہیں عربی چنوں فقہ کہہ جاتے, فقہ دے چار امام نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ, اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ. سارے ہی سارے ہی صاحب نے, سارے ہی محترم نے, سارے ہی بڑے نے, سارے ہی بڑے درجے والے نے. اسی سانوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اسی مسلک کے اعتبار نال حنفی مسلک تے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نو اسی فالو کریں, لیکن وہ مطلب کدی نہیں ہوتا کہ اسی دوسرے امام نو اسی انہوں نے ادب نہیں کرتے, یا انہوں نے منتے نہیں, یا انہوں نے احترام نہیں کرتے. یہ جڑے فقہی معاملہ ہوتا ہے تھوڑا جہا اس طرح ہوتا ہے کہ تمہیں کسی ایک طریقے مثلا اسی طریقت دے وچ اسی چشتی ہاں, تو یہ مطلب نہیں کہ جو نقشبندی سلسلہ ہے وہ کوئی پرابلم ہے, وہ طریقت کا فرق ہے. ایک طریقہ اللہ تک پہنچان دا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچان دا, وہ اذکار دا, وہ طریقہ کار دا, وہ طریقہ ایک طریقہ ہے, ایک دوسرا طریقہ ہے, ایک تیسرا طریقہ ہے, ایک چوتھا طریقہ ہے. یہ چار امام جڑے ساڈے فقہ دے نے, یہ چار دے چار ہی بڑے محترم تے بڑے اچھا. انہاں دے آپس بڑی محبت سی, انہاں دی آپس بڑی محبت سی. حضرت امام مالک نے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کو فیض دیا اور انہوں نے بڑا ادب کرتے سی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ دا دونوں دا زمانہ تقریباً برابر سی. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ انہوں دا بڑا ادب کرتے سی, انہوں نے بڑے پیار کرتے سی. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ شاگرد سن حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ, باقاعدہ شاگرد سن. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ باقاعدہ شاگرد سن امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ. ان میں دو امام جڑے نے, حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ, ان دونوں دا پیدائش اور وسائل دونوں دا ربیع الاول شریف جو ہے, اور انہوں نے بارے
مختصر جا ذکر چکے, بڑا بڑا موضوع ہے انہوں کا, کیونکہ حدیث کی سب تو مستند کتاباں جڑیاں سمجھی جاتی ہیں وہ دونوں ہی انہوں نے ترتیب کی ہوئی ہیں. سب تو پہلی حدیث کی کتاب موتا امام مالک اور وہ بڑا بڑا نام, اور دوسری کتاب جڑی ہے وہ مسند احمد بن حنبل ہے, اور وہ بھی 40,000 حدیث ہیں. یہ وہ لوگ نے جنہوں نے حدیث کے علم نو کلیکٹ کرنا شروع کیا, جنہوں نے سنبھالیا, جنہوں نے ایک ایک حدیث واسطے ہزار میل کے سفر کیتے, جنہوں نے لوگوں تک پہنچائی, ایک حدیث سنان لئی بھی وہ بندوبست کیا, لوگوں کو یاد کرایا, حضور کی ایک ایک گل یاد کرنے معاملات پیش کیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا درجہ بہت اعلیٰ ہے, بطور عالم, بطور فقیہ, بطور محدث کے بہت بڑا درجہ ہی ہے. انہوں نے ایک بڑا مختلف رنگ یہ بھی ہے کہ وہ انہوں کا عشق کا جڑا درجہ ہے, حضور نال محبت کا درجہ ہے, وہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. آپ ساری زندگی مدینہ منورہ رہے, مدینہ منورہ ہی آپ کا قیام ہے. آپ کے والد مدینہ آگے سر, ایک مدینہ کے باہر ایک وادی عتیق ہے, تھوڑی وہ ہوندا وچ شامل ہی ہے, لیکن اس ویلے تھوڑا جہا باہر کا علاقہ سی وادی عتیق, وہ رہتے سن, کیونکہ باہروں آئے ہوئے سن تو وہ رہتے سن. لیکن اتوں پڑھن لئی مسجد نبی شریف کے کول جڑا درس سی حضرت نافع کا, حضرت نافع بڑے اساتذہ جو سن, بڑے تابعین جو سن. اچھا, ایک طالب علمان بھی گل سمجھانی چاہیے, بڑیاں بھی تھوڑا یاد رکھنا چاہیے کہ درجہ بدرجہ جڑے درجے نے اندر سب تو پہلے حضور کا درجہ برابر برا ہے امام الانبیاء. جس بھی شخص نے ایمان کی حالت حضور نو دیکھ لیا ظاہری طور پہ, انہوں کا درجہ صحابی ہے, انہوں کا ایک اپنا مقام ہے. پھر جس شخص نے ایمان کی حالت کسی صحابی نو دیکھ لیا وہ درجہ تابعی ہے, اور جن نے ایمان کی حالت کسی تابعی نو دیکھ لیا وہ درجہ تبع تابعی ہے. یہ تین درجے نے جڑے محدثین نے حدیث کے علم والوں نے اس درجے کے مطابق حدیثاں نو دیکھا اور روایت کو دیکھا. حضرت امام مالک نے ڈائریکٹ تعلیم لئی جیے تابعی جڑے سن حضرت نافع, امام نافع, انہوں کو ڈائریکٹ حدیث کی تعلیم لی. اور حضرت امام نافع جڑے نے وہ غلام سن حضرت عبداللہ بن عمر دے, اور حضرت عبداللہ بن عمر نے انہوں کو آزاد کر کے ان کو علم پڑھایا اور بہت بڑے عالم بنے, اور یہ انہوں نے شاگرد سن. بلکہ انہوں نے وصیت کی تھی حضرت امام مالک نے کہ تدفین جڑی وہ انہوں کے قدمہ چ ہوئے, حضرت نافع کے قدمہ چ ہوئے. جنت البقیع شریف جویں ہی جڑے بھی دوست موقع ملے جان کا, اللہ توفیق دے, جنت البقیع جویں تسی داخل ہوندے ہو بالکل داخل ہونے دے نال ہی جڑے سجے پاسے اس پاسے کھبے پاسے جڑی پہلیاں دو قبراں گیا نے وہ حضرت نافع اور حضرت امام مالک دیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا محبت کا عالم سی کہ آپ نے مدینہ شریف کے اندر جتی نہیں پاتے سن, کہ کہتے بے ادبی نہ ہو جائے, حضور گزرے نے کہتے بے ادبی نہ ہو, آپ جتی نہیں پاتے سن. آپ رستہ ہوتا سی نا مدینے کا, رستے کے درمیان چ نہیں چلتے سن, رستے کے نال سائڈ تے دیوار دے نال نہ لگ کے چلتے سن. بلکہ آپ کے ساتھی لکھتے ہیں, آپ کے طالب علم لکھتے ہیں, آپ کو جڑے پڑھنے والے سن لکھتے ہیں کہ کبھی کدی یہ لگتا سی کہ آپ کے کپڑے پھٹ جاتے سن دیوار دے نال کے سڑکے چلتے ہوئے, لیکن آپ دیوار دے نال چلتے سن کہ کتے بے ادبی نہ ہو جائے کہ حضور جتوں گزرے ہو میں اتوں گزر جاواں یا میرے اتنے قدم آ جان. سبحان اللہ. قضائے حاجت لئی ایک مشکل چیز ہے نا, روز کدی کدار تے بندہ 10 دن دی گیا ہے, 5 دن دی گیا ہے, 2 دن دی موقع ملے ہے, اس طرح کے آداب کر لے تو وہ کہے کہ میں بڑا شوق نہ ذوق وہ بھی قبول ہے. لیکن ساری زندگی رہنا اور ساری زندگی یہ چیزوں کا ادب رکھنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے.
آپ قضائے حاجت لی مدینہ شریف دے ایریے تو بہت بار جاتے سن روز ادب میں. مدینہ شریف دے دائرے دے اندر مدینہ شریف شہر دے اندر کدی گھوڑے تے نہیں بیٹھتے سن کہ میں اتنے حضور روزہ مبارک کے تو میں گھوڑے تے نہیں بیٹھتے سن, اونچی جگہ تے نہیں بیٹھتے. اور اس طرح یہ بے شمار چیزاں نے جڑی انہوں نے مسجد نبی شریف نو بطور یونیورسٹی بطور ادارہ جڑا عمل دے وچ لیاندا تبا تابعین تو بعد وہ حضرت امام مالک نے لیاندا. امام مالک نے مسجد نبی شریف نو آباد اس لحاظ میں بہت طاقتور طریقے نے کیتا کہ اتنے علم درس آپ کا بہت طاقتور. آپ دے شاگرداں چوں آپ دے آ کے آپ کو فیض اٹھانا رہے ہیں چوں پوری یعنی دیکھو نا کہ دور حضرت عمر تو بعد کا دور ہے اور حضرت اب آپ نے 6 یا 8 خلفاء 8 جڑے 6 خلیفہ جڑے اموی سن آپ کے دور اور 2 عباسی خلفاء کا دور آپ نے دیکھا. اور ان 8 خلفاء کے دور دے وہ بڑا اطلاع کا دور سی, کربلا تو بعد کا دور سی, ظلم دا دور سی, مسائل دا دور سی, رنگ برنگے موضوعات آ رہے سن. اس دور دے حضرت امام مالک نے دین نو زندہ رکھیا, دین نو قائم دائم رکھیا. بلکہ اس حد تک ایک جڑا عباسی خلیفہ سی انہیں زبردستی بیعت لی لوگوں کی. بیعت کا مطلب نا ووٹ, اس مانے بیعت کا مطلب یہ سی کہ ووٹ یا اپنے آپ کو کامیاب کرا دیں. انہیں زبردستی ووٹ لیا اور انہیں شرط رکھی کہ مینوں ووٹ ہو بندہ جڑا ہے جڑا بندہ مینوں یہ دے گا بیعت کرے گا میری, اگر انہیں بیعت توڑ دیتی, میری بیعت باہر نکل گیا تو دا نکاح فسق ہو جائے گا. یہ انہیں لکھوا لیا, کانٹیکٹ لکھوا لیا تاکہ بندے واپس نہ ہو, ووٹ پکے کر لیں. حضرت امام مالک رحمت اللہ علیہ کوئی فتویٰ لین لی انہیں بھیجیا. پہلے تو بڑے پیار نال ادب نال بھیجیا, بڑی عزت کی تھی کہ جی تحفے تو ہے بھیجے کہ جناب فتویٰ دے سن. آپ نے کیا کہ نہیں ہے شریعت طے دے نہیں جائے, کنڈیشنل طلاق نہیں ہو سکتا, کنڈیشنل نکاح بھی نہیں ہو سکتا, طلاق بھی نہیں. انہیں کیا کہ پھر انہیں سختی کی تھی, تھریٹ کیتا, آپ ادھر سے نہیں بنے. پھر آپ کو لے گئے اور بڑے ظالمانہ طریقے سے کوڑے مارے گئے. آپ نے پھر بھی وہ گل نہیں منی جڑی شریعت کے مطابق سی, جڑی حدیث کے مطابق سی. آپ نے فرمایا میرا تو کوئی اصول ہے, اگر کسی نے کوئی حدیث ایسی یاد ہے جنہیں حضور نے ایسا فرمایا ہے تو میں انہوں سے نہیں ماننا گا. اس تو بعد پھر انہوں نے صرف اس سے نہیں چھوڑیا, حکومتیں ہر دور چینج نہیں کرنی. انہوں نے پھر آپ باہر لیا پبلک کیتا کہ جی اسی ماریا ہے, دیکھو یہ بندے ظلم بھی کیتا ہے, تاکہ لوگوں عبرت آئے, لوگ سزا سمجھن کس طرح. آپ ایک گدے تے بٹھا کے پھرایا گیا. آپ نے کہا کہ میں نہیں گل میرے تھی سارے جانتے ہو, جانتے رہنا, میں جو گل کرا جی قرآن اور حدیث کے مطابق ہے اس کو ہٹ کے تو نہیں کر سکتا. اور وہ بالآخر لوگ تو ظاہر آپ کے نال زیادہ ہو گئے اور وہ ان کا دور ختم ہوا, انہوں کی فنا ہوئے. یہ امام مالک سن ایک حدیث سنان لی, ایک حدیث سنان لی. کوئی بندہ آیا نا, کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا تو انہیں کہا جی میں فلاں شہر تو آیا تو میں حدیث سننی ہے. اس مانے لوگ اس علم کی تڑپ جانتے سن. میں امام احمد بن حنبل کا ایک واقعہ سنانا, تھی حیران ہو جاؤ گے. امام احمد بن حنبل سے بھی یہ مشکل وقت آیا, انہوں نے قید کرتا, پہلے انہوں نے نظر بند کیا گھر دے. ایک اندرس اس ویلے بڑا عروج دے سی. اندرس کا ایک طالب علم سی, انہیں امام احمد بن حنبل کے بارے سنیا کہ بہت بڑے فقیہ نے اور بہت بڑے محدث نے, تو انہوں کو حدیث کا علم بہت اعلیٰ طریقے سے مل سکتا. یہ اندرس تھی سمجھو کہ ہوں اس ویلے کا اسپین جڑا ہے, اسپین ملک ہے نا یعنی یورپ کے, وہ اتوں چلیا سفر کرتا ہوا, انہیں کشتی لئی ہے کسی کو بنوائی, وہ سفر کرتا ہوا
اس کو درمیانی سمندر سی وہ سفر کرتا ہوا بغداد وال جا رہا رستے وہ جڑا بندہ سی انہوں رستہ بھول گیا کشتی کسی اور پاسے چلی گئی بہت مشکل سفر کئی سارے مسائل بیچارے بڑے اوکھے ہو کے اور کشتی کے سفر کا پتا سمندر سفر طبیعت خراب ہو جاتی الٹیاں آدی نے وہ بڑے مسائل وہ بیچارا بڑے لمبے سفر تو بعد کسی جگہ پہ انہوں نے کوئی نظر آیا ساحل وہ اتنے اتریا وہ ساحل اتریا وہ ساحل اتر کے اندر گیا جا کے کسی نے پوچھا کہ جناب میں بغداد جانا ہے بغداد ہے تو بھائی 600-700 کلومیٹر دور ہے 600 میل یعنی کلومیٹر نہیں پہنچ رہے تو میل 600 میل دور ہے انہیں کیا ہوں میں سمندر جو نہیں جاؤں ہوں میں پیدل ہی جاؤں مشکل رستہ ہے وہ تو سفر کرتا کرتا انہوں نے نام سی بکی الدین اندلس وہ تو سفر کرتے کرتے وہ پتہ نہیں کتنے مہینے سفر ہونا ہے وہ جدوں بغداد شریف تو تھوڑا پہلے سر رستے انہوں نے کوئی قافلہ ملیا کوئی لوگ ملے تھے انہوں نے کہا کہ میں احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دی تلاش چاہوں انہوں کو حدیث سکھا لیا ہے انہیں کہا کہ تینوں دیر ہوگی تو نہیں سیکھ سکے انہیں کہا کی مطلب انہیں کہا جی کہ انہیں سمجھا کہ مثال ہو گیا شاید انہیں کہا کہ نہیں وہ نہ انہوں نے خلیفہ نے قید کرتا اور مستقل قید کرتا اور بند نے تو انہوں نے درس خانہ بند کرتا ہے اور انہوں نے کوئی اجازت نہیں کسی نے ملن دی کسی نے پڑھن دی کسی نے پڑھان وہ بیچارہ پھر بھی اس طلب سی علم دی طلب سی بچیاں علم دی طلب سی پہنچیا ان جو اتنے پہنچیا تو انہوں نے لوگوں کو پوچھا سب نے یہی دسیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جڑا درس ہے جڑا انہوں کا رسہ ہے وہ بند ہے آج کل اتنے کوئی نہیں ہوا درس انہیں پوچھا کہ کوئی حدیث کا کوئی اور کوئی درس ہوتا ہی ہوگا حدیث کا انہوں نے ایک بزرگاں کا نام دسیا انہوں کا نام سی یحییٰ بن معین جامعہ مسجد انہوں نے جو درس کرتے ہیں وہ انہوں نے درس چلے گئے وہ بڑے بڑے بزرگ سن یحییٰ بن معین انہوں نے درس دیتا اس کے بعد سوال و جواب کا وقفہ ہوا انہیں سوال کیتا کہ ہشام بن عمار ایک راوی نے انہوں نے روایت تک کی درجہ انہوں نے کہا کہ انہوں نے روایت بڑی سکا ہے بڑی پکی ہے ٹھوس روایت انہوں نے کہا میں ایک سوال اور پوچھنا ہے لوگوں نے پڑھ لیا ان کے تینوں اس مجلس سے نام نہیں پتا اتنے صرف ایک سوال پوچھا جا سکتا اور انہوں نے کہا کہ میں تو بڑا لمبا سفر کر کے آیا تو میں نے ایک سوال ہی تو اجازت دے دوں اور خیر لوگوں نے قسم تک سے انہوں نے کہا میں اپنے حصے کا سوال انہوں نے اجازت دینا کر وہ انہوں نے کیتا اور انہوں نے کہا جی کہ امام احمد بن حنبل کی روایت کے بارے کی حکم ہے ان سارے میں ستا تاری ہو گیا وہ تو لوکل سن یہ اتنے تو پورے سارے پڑھ کے رہ جائیں گے مارن گے کٹن گے زیادتی کریں گے وہ حضرت یحییٰ بن معین نے رون لگ پہ اچھی اچھی انہوں نے کہا کہ انہوں تو بڑا جڑا ہے سکا روایت والا کیڑا ہونا اچھا انہوں بندے لگیا سمجھ آئی انہیں کچھ لوگوں کو پوچھا کہ ایک بندے نے کہا کہ میں انہوں نے کار وکھا دے ہوتے تھے قید نے کہ نظر بند انہوں نے کہا بھائی اتنے کوئی نہیں تمہیں لے کے جائے گا انہیں کہا جب میں نے اشارہ کر کے نہ دسنا اکھ دے اشارے نہ دسنا کیا جواب ہے انہوں کا وہ اس طرح انہیں کار دکھایا کار دیکھا وہ بندہ وہ جڑے وکیل سن طالب علم سی جڑے یہ ساری رات سوچتے رہے کہ میں ان کی کروں میں پہنچ بھی گیا حضرت احمد بن حنبل تو کیویں علم سیکھا سویرے اٹھ کے انہوں نے اپنی لت ایک زخم جہ طریقہ کیتا ایسا لت کپڑے نہ بن لی اور جی ایک منگن والا فقیر ہوتا اویں لگڑا کے گھسیٹ گھسیٹ کے چلنا شروع ہو گئے اور ہاتھے جو ہوتا ہے آسا وہ پڑ لیا تے گلیاں چ منگنا شروع کر
ਹੁਣ ਮੰਗਦੇ ਅੱਛਾ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਗਣ ਵਾਲਾ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣਾ ਦਿਓ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਦੁਆ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਰੁਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹ ਲੈ ਵਾਅਦੇ ਲਾਉਂਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਰੁਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਲਾ ਅਜਰ ਦੇਗਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਸੀ ਲੋਕ ਆਪੇ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਉਹ ਇਹ ਅੱਜ ਰੁਕੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਚੋਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੋਈ ਇਹਨੂੰ ਬੁਰੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖੋ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਆਪਣੀ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਫਕੀਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਆਦਮੀ ਹੈ ਤੇ ਮੰਗਣ ਫਿਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ ਕੋਈ ਇਸ ਨਾਲ ਤਰਸ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਹਦੀ ਲੱਤ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਾਂ ਕੁਛ ਉਹ ਮੰਗਦੇ ਹਜ਼ਰਤ ਅਹਿਮਦ ਬਿਨ ਹੰਬਲ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਏ آپ نے اندروں دو سکے دیتے انہیں عرض کی تھی حضور میں اس واسطے نہیں آیا میں نے کوئی حدیث سنا دی انہوں نے کہتے دوڑ جائے تھے تمہیں پتا نہیں کہ تیرے بڑی زیادتی ہو جائے گی دوڑ جائے انہوں نے کہا حضور بڑی دوروں آئے یہ متسم بلا دا دور سی خلیفہ متسم بیلا کا دور سے بڑی سختی ہے ان کے لیے بڑی دوروں آیا آپ نے انہیں عرض کی تھی حضور انج کرنے ہیں جس دن تھوڑے آسے پاسے کوئی ہوئے اے سکے تسی واپس رکھ لو جس دن تھوڑے آسے پاسے کوئی ہوئے تسی یہ سکے پا دینا تو میں چلا جاؤں جس دن تھوڑے آسے پاسے کوئی نہ ہوئے اس دن مینوں ایک حدیث سنا دو مینوں ایک حدیث ادا کر دینا اس طریقے نال اس نے کئی سال علم پڑھیا اس بندے جس ویلے بتی مہینے کی سزا سی نبی کر 32 مہینے کی قید سی جس ویلے آپ ایک وقت گزرے اور آپ اگلا حکومت آئی ہے اس نے آپ آزاد کیا آپ کا پہلا دن سی آپ نے ترس تھا دنیا یہ نہیں سی کہ کوئی کسی پاسے کوئی جگہ نہیں مل رہی سی یہ وکیل صاحب جڑے نے یہ باہر کسی جگہ کو لابتے پہ اندر جان میں پہنچتا ہی نہیں سی دنیا بہت رائش تھی لکھاں لوگ سن یہ دروازے کے آسے پاسے کتنے بچارے کتنے جتیاں جگہ مل کے کھلوتے سن حضور جس ویلے اپنی آئے نا مسجد تے آپ نے آواز آئی کہ وہ سامنے ایک میرا طالب علم ہے انہوں پہلے لے آؤ تو تھوڑے تو سب تو زیادہ حق رکھتا ہے انہیں علم جس انداز نہ پڑھیا تسی کس نے نہیں پڑھیا علم کی طلب ہے نہیں امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا مقام مبارک ان کے ایک دن سفر سے جا رہے سن کسی ساتھی نے کہا کہ حضور میں نہ چلا جانا آپ نے کہا کہ نہیں اس طرح تکلفات کرتے ہی نہیں سن کہ سفر گئے سن کلیا اپنا بکسا پڑھیا وہ بکسا کی تو تھیلا پایا موٹے تھے چلے گئے ان رستے کتے جا کے رات آ گئی آپ نے سوچا سی کہ اس شہر چ اس پنڈ چ رات نو عشاء پڑھ کے اتنے مسجد سو جانا سویرے اٹھ کے دن چڑھا کے نکل جانا وہ کو مسجد والا ڈاٹا سی جس ویلے آپ رام رات کو قیام فرمایا نماز تو بعد اتنے لیٹن لگے وہ ڈنڈا لے کے مؤذن آ گیا انہیں کہ بھائی جان تسی مسجد کی تو بھی اجازت نہیں تو کہ بھائی اس مسجد رہنا انہوں نے کہا بھائی میں مسافر ہوں رات کٹ لیں تو اس کو جانا ہے انہوں نے کہا جی نہیں کوئی اجازت نہیں انہیں اٹھایا اور باہر کر دیا مسجد تالا لائی آپ باہر نکل کے یہ کوئی شہر تو ہے نہیں سی کہ کوئی ہوٹل کا بندوبست ہو جائے کوئی سرائے بھی نہیں کوئی ہے سی کوئی ایسا معاملہ بھی نہیں سی تو باہر نکلے سردی تھی رات سے ٹھنڈ بھی لگ رہی تھی ایک پاس دیکھا تھوڑی آگے نہیں جلدی نظر آئی آپ ادھر گئے تو دیکھا ایک تندور ہے ایک جنگ جا لڑکا وہ روٹیاں لا رہا ہے جی اپنی اتنے نا روٹیاں جی
ਵੱਡੇ ਨਾਨ ਹੈ, ਪਠਾਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਨ ਬੜੇ ਪਾਪ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਰੋਟੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬੜੀ ਵਿਚਾਰਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਲਗਾ ਕਿ ਤੰਦੂਰ ਦੇ ਕੋਲ ਬਹਿ ਜਾਊਂਗਾ ਫਿਰ ਸਰਦੀ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗੇਗੀ, ਰਾਤ ਨੂੰ ਰਾਤ ਬਹਿ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। آپ نے پوچھا کہ مطلب مینو اجازت ہے میں تھوڑی دیر بیٹھ جاؤں؟ انہیں کہا جناب بیٹھ، اور اپنے کام لگ گیا۔ آپ انہوں دیکھنے لگ گئے کہ کام لگا ہوا ہے، اپنی روٹیاں لا رہے ہیں، ساڑھے لانگری لا رہے ہیں، روٹیاں لا رہے ہیں، ہر پیڑے تے ہر روٹی تے استغفر اللہ کرتے ہیں، ہر پیڑے اور ہر روٹی تے استغفار کر رہے ہیں، بڑی ذوق اور شوق نال اپنا کام لگا ہوا ہے، اپنے موج نہ لگا ہوا ہے، کوئی پتہ ہی نہیں کر رہا، اپنے کام پورا کری جا رہے ہیں، نال ہر پیڑے تے استغفر اللہ کر رہے ہیں۔ آپ کو بڑا اچھا لگا ہو، انہیں تھوڑا جا وقفہ لیا تھا، آپ نے پوچھا کہ بیٹا تو اتنی استغفار کرنا ہے، اتنا استغفار کرنا ہے تو بڑا کرم ہے۔ انہیں کہا بابا جی میں بس میں اللہ کو ڈرنا تے اللہ کو معافی منگتا رہنا، یہ میرے کتے کوئی بزرگ گزرے سن، کسی نے میرے گل سمجھا دیتی کہ اللہ کو میں استغفار کرنا ہوتا ہے، میں کرتا رہنا، میرے یہ کرم یہ ہوا کہ میں مستجاب الدعوات ہو گیا۔ مستجاب الدعوات کا مطلب میری ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ آپ کو بولوں گے انٹرسٹ پیدا ہوا، آپ نے کہا ہاں جی دس اپنی کہانی دس کے کی تیری دعا؟ انہوں نے کہا جی میری کوئی دعا ایسی نہیں جی مالک نے ان تک قبول نہ کی ہو، ساری قبول ہو گیا۔ ایک دعا میری جڑی ہے وہ پینڈنگ چلتی پی ہے، ایک دعا میری پینڈنگ چلتی پی ہے، وہ میں کیتی ہوئی ہے تو حالی وہ قبول نہیں ہوئی۔ آپ نے فرمایا وہ کی دعا ہے؟ کہتے حضور ایک دعا میں منگی سی کہ میرا دل بڑا چاہتا ہے، میں بڑی شہرت سنی ہے امام احمد بن حنبل دی، میرا بڑا دل چاہتا ہے کہ انہوں نے جا کے زیارت کراؤں، انہوں نے کوئی سبق لواؤں، پر میرے کام کا بوجھ میرے تے بڑا ہے، میرا مالک بڑا سخت ہے، تو میں چھٹی نہیں لے سکتا۔ یہ طلب میری بڑی ہے کہ میں نے عرض کی سی میں کھوکے تو قبول ہوتی۔ آپ نے اٹھ کے انہوں سینے نہ لایا، آپ نے پیار کیا، آپ نے کہہ کے یہ تیری دعائیں بھی قبول ہوئی۔ یہ دھجے نے، یہ رنگ نے۔ آپ کے استاد امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود بڑا بڑا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ربی انہوں نے غلام سن، ساتھی سن، شاگرد سن، انہوں نے بھیجا بند لفافہ دے، مور والا لفافہ بند، تو نہیں خط پڑھنا، انہوں نے جا کے دینا ہے۔ آپ نے کوئی خط بھیجے، آپ کو ربی جس نے خط لے کے آئے کہ آپ نے خط کھولیا رو لگ پہ بڑی کہ حضور مہربانی، حضور کرم والی۔ ربی نے عرض کی تھی کہ حضور سے تمہیں کوئی دسو۔ آپ نے کہا کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے میرا پیغام پہ جو ہے وہ یہ ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضور کی زیارت ہوئی، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سرکار نے حکم دیتا ہے کہ احمد بن حنبل نو ایک پیغام دے دیو کہ وہ دیتے سخت وقت آنا لگا۔ قرآن ایک موقع نہیں کہ میں تفصیل نہ بیان کرا کہ وہ وجہ کی سی جس وجہ انہوں نے زیادہ انہوں نے مار پٹائی کی گئی، انہوں نے ظلم کیا گیا۔ وہ ایک فرقہ پیدا ہوا سی، وہ کا نام سی معتزلہ۔ وہ فرقہ کہتا سی قرآن مخلوق ہے، سارے ہو چکے، انہیں قائل کر لیا ہے۔ اس بعد زمانے جڑا حکمران سی، جڑا خلیفہ سی، وہ اس وجہ تو انہیں ظلم کیا، انہیں سارے کیا ہے کہ ایک حکم منو، ایک گل منو۔ امام احمد بن حنبل نے وہ گل نہیں منی، کیونکہ انہوں کا فتویٰ انہوں نے چلتا سی، گل انہوں نہیں منی جاتی سی،
وہ انہوں نے جس میں فتوا دیتا کہ نہیں تھی وہ انہوں نے بہت زیادہ پھر سختیاں بھی کی گئی, مار کٹائی بھی کی گئی, پھر کوڑے مارے گئے. بلکہ ایک واقعہ آپ فرماتے ہیں, آپ کے بچے کہتے ہیں کہ ایک بندے کا نام لے کے نا ہمیشہ بڑیاں دعا کرتے ہیں, یا اللہ ابو الہیشم کو بخش دیں, یا اللہ ابو الہیشم سے فضل کریں, یا اللہ ابو الہیشم طے کریں. کہتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ یہ ابو الہیشم کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میں جیل سے نا تو میرے نال ایک قیدی سی, وہ نام ابو الہیشم سی. سویرے میرے پیش کیا جانا سی, اور سویرے سخت دن سی جس دن آپ کو کوڑے مارے گئے, کہتے سویرے سخت دن سی. ابو الہیشم نے رات کو میرے کیا کہ امام صاحب میں چور تے پکا چور, مینو ہر چوتھے دن پڑھ لیندے نے, کسی نہ کسی کیس قابو آ جانا, پھر کوئی سلاح بھگتنا, باہر جانا, پھر چوری کرنا, اس تو بڑی کرنا, پھر پڑھ لیندے نے. اے مینو